بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم اینڈ ویلکم ٹو مائی سیکنڈ چینل اریدز ناول ایڈکشن۔ تو اس چینل پہ بھی آپ کو میں ہی ملوں گی اور اس چینل میں آپ کو نیو ناول سے انٹروڈیوس کرواؤں گی کہ اتنے بھی نیو نہیں ہوں گے، مطلب نیو نہیں، لیکن وہ میرے دوسرے چینل کے اوپر اویلیبل نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگوں کی فرمائشیں آتی ہیں اریج یہ ناول تو وہ ناول، کچھ لوگوں کو ایک پسند نہیں آتا تو وہ دوسرا سن لیں۔ تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے اور ایفرٹ کر لیتے ہیں، اور پھر میرا بھی کچھ پڑھنے کا پڑھانے کا موڈ ہو رہا تھا تو میں نے کہا میں نے اپنے لیے تو پڑھنا ہی ہے، ساتھ آپ کو بھی سنا دیتی ہوں۔ ایک چینل پہ 2 ناول تو نہیں نہ چل سکتے، تو پھر اس لیے میں نے سوچا کہ یہ پنگا لے لیا جائے۔ ایک دفعہ پہلے بھی لینے کی کوشش کی تھی لیکن کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا تھا کہ پہلے والے ناول بیچ میں آ رہے ہیں، کچھ نیو ہیں کچھ پرانے ہیں، تو پھر میں نے کہا کہ چلو اس دفعہ اس کے اوپر جو بھی آئیں گے نا نیو والے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے ریڈ کرنی ہے ارید شاہ کی موسٹ رومانٹک ای بک جو ہے طلب ہے تو ہے نشہ، ریٹن بائی ارید شاہ کی، وہ آج ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب یہاں پہ آپ کو آڈیو بکس ملا کریں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پڑھنے کے شوقین نہیں ہوتے، صرف سننے کے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ میرا خیال انہی لوگوں کے لیے مٹیریل ہوگا جو سننے کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آڈیو بک کے لیے میں نے بنایا ہے چینل، تو یہاں پہ آپ کو صرف آڈیو بکس ہی ملیں گی، تو ریٹن میں آپ کو کچھ نہیں مل پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آئیں جی سٹارٹ کرتے ہیں، ادھر اس کو بھی ہلکی آنچ پہ ساتھ ساتھ یہ چینل کو بھی لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک اور بات آپ مجھے بتا دیجئے کہ روزانہ آپ کو اس کی 40 منٹس کی ایک ایپیسوڈ چاہیے یا ایک دن چھوڑ کے 1.5 گھنٹے کی ایک ایپیسوڈ چاہیے، مجھے بتا دیجیے گا، پھر اس حساب سے ہم اپنا ٹائم مینیج کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیں جی سٹارٹ کرتے ہیں طلب ہے تو ہے نشہ ای بک ریٹن بائی ارید شاہ کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ لیٹ سٹارٹ۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں میرے، اور ساتھ میں بیل آئکن پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ مجھے امید ہے کہ جتنا آپ نے پیار مجھے دوسرے چینل پہ دیا آپ مجھے ادھر بھی ضرور دیں گے۔ آئیں جی پہلی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں طلب ہے تو ہے نشہ کی۔ ارجن یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز یہ مت کر یار، چھوٹے سے چیلنج کے لیے کیوں اپنی زندگی مشکل میں ڈال رہا ہے۔ وقار اس کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا، لیکن جیسے وہ اپنی سپورٹس کار کا دروازہ کھولنے لگا وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ جتنا بھی عزیز دوست تھی لیکن اپنے دوست کے چکر میں اپنی جان گنوانے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ یہ سپورٹس کار بھی کل ہی امریکہ سے آئی تھی جس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ دیکھنے والوں کو اس کار کی خواہش بھی اوقات سے باہر لگتی، لیکن ارجن شاہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ منصور شاہ کا چھوٹا بیٹا تھا جس کی ہر خواہش اس کے منہ سے ادا ہونے سے پہلے پوری کی جاتی تھی۔ ارے یار کیا ہو گیا تجھے؟ آجا، مرنے نہیں دوں گا، تو میرا دوست ہے، اپنی جان پر کھیل کر تجھے بچاؤں گا، وہ طنزیہ لہجے میں کہتا اس کو دوستی کی اہمیت بتا رہا تھا جو اس کے لیے اکثر اپنی جان دینے کا دعویٰ کرتا تھا۔ لیکن اس وقت بینڈ بجی ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ ارجن خود تو مرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ساتھ میں اسے بھی ٹپکانا چاہتا ہے۔ دوست تو میرے لیے بے حد عزیز تھی لیکن ابھی میں مرنا نہیں چاہتا، اور میری بات مان، تو بھی مرنے کا ارادہ کینسل کر دے یار، ایسی شرطوں پر زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالتے۔ اور یہ کروڑوں کی گاڑی تو کیوں برباد کر رہا ہے؟ اپنے باپ کا پیسہ، اتنی بڑی پہاڑی ہے، ایک لمحہ نہیں لگے گا گاڑی نیچے جانے اور جان اوپر جانے میں۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا جبکہ اس نے اسے واپس چلے جانے کا اشارہ کیا۔ وقار تو جیسے اس کے اشارے کا ہی منتظر تھا، فوراً اس کا راستہ چھوڑ گیا تھا۔ ارجن شاہ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، پیچھے نہ ہٹنا، اور ارجن شاہ کبھی پیچھے ہٹا بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں ہار نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور وہ کبھی ہار نہیں مان سکتا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا گاڑی ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف ریورس کرتا فل سپیڈ میں آگے بڑھا چکا تھا۔ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں بہت فرق تھا اور شرط یہ تھی کہ اسے اپنی سپورٹس کار کو اس اونچی لمبی پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی چوٹی پر پہنچانا تھا، اور وہ یہ کر سکتا تھا کیونکہ اسے خوف نہیں تھا کہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن ارجن شاہ کو اپنی زندگی سے کئی زیادہ اپنی جیت پیاری تھی۔ دماغو پیدل ہی ہے ارجن شاہ بھی، فل گندا انڈا، جسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس نے گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اندر سے ہر چیز کا ڈر مٹا دیا تھا۔ دور سے کہیں لڑکیوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی جبکہ وہ پرواہ کیے بغیر گاڑی کو فل سپیڈ میں آگے بڑھا چکا تھا۔ اس نے ہارنا نہیں سیکھا تو یہاں بھی ممکن نہیں تھی۔ بس کچھ لمحے لگے تھے اور وہ پہاڑی کی ایک چوٹی سے دوسری چوٹی پر اپنی گاڑی کے ویلز گھماتا گاڑی کو دوسرے کونے میں پہنچا کر سکون سے گاڑی سے اترا تھا۔ ہر طرف سیٹیوں اور تالیوں کی گونج تھی۔ وقار بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ امیزنگ امیزنگ امیزنگ، مجھے یقین تھا تم جیت جاؤ گے۔ وہ اس کے پاس آتا اس کے گلے لگنے لگا تھا کہ اچانک ارجن نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا۔
کاش تمہیں یہ یقین یہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہوتا. اب تمہارا یقین مجھے نہیں چاہیے. وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے اپنی شرٹ کے پیسے لینے لگا تھا. بس اس چھوٹی سی شرٹ پر ان امیر زادوں نے کروڑوں لٹا دیے تھے. اپنی پڑھائی ختم کرتے ہوئے آج کل وہ دنیاوی دکھاوے کے لیے کوئی بزنس کورس کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا باپ اب تک خاموش تھا، ورنہ اس کے بھائی کا تو کہنا تھا کہ اب تک اسے آفس آنا شروع کر دینا چاہیے. وقار دی تو صحیح بےعزتی ہو گئی. پہلے کہنا سی تو مر جائے گا، یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا، لیکن بات تو وہ صحیح سمجھا رہا تھا. لیکن فی الحال وہ اپنے باپ کا پیسہ اڑاتا اپنی زندگی انجوائے کرنے میں مگن تھا. لیکن اس کے باپ کو اب تک یقیناً اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ وہ یہاں پر صرف اپنی دولت کی نمائش ہی نہیں کر رہا بلکہ اپنی جان کو بھی ہتھیلی پر لیے گھوم رہا ہے. یہ کھیل اس کا شوق بھی بن چکا تھا اور جنون بھی. یہ تو غلط بات ہے. ایک بندہ آپ کا باپ آپ کے اوپر سارا ہر چیز آپ کی خواہشیں پوری کر رہا ہے تو آگے سے آپ ادھر تنگ کر رہے ہو. اس ہینڈسم کو پٹانے کا کوئی طریقہ ہی بتا دو. ورشا کیشیئر کے پاس رکتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ ارجن اسے پوری طرح سے اگنور کرتا پاس کھڑے لڑکے سے نوٹ گنوانے میں مصروف تھا. ایک پیسے کی ہیر پھیر اسے گوارا نہیں تھی. اس ہینڈسم کو پٹانے کا کوئی طریقہ نہیں. لڑکیوں سے بہت نفرت کھاتا ہے، پوری طرح سے الرجک ہے. ایک لڑکی نے یونیورسٹی کے زمانے میں اسے دھوکہ دیا تھا اور اب وہ لڑکیوں سے دور رہتا ہے. وہاں موجود وقار نے ورشا کو بتایا کہ ایسے ہینڈسم بندے کو بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. کون تھی وہ بد نصیب؟ ورشا کو حیرانگی ہوئی تھی کیونکہ وہ شکل و صورت میں اپنی مثال آپ تھا. گہری کالی سی آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں، گھنے بال اسٹائلش لک کے ساتھ جیل سے سیٹ کیے گئے تھے، جبکہ چہرے پر ہلکی داڑھی کے ساتھ ساتھ مونچھ بھی تھی. اس کی مونچھیں بالکل جاگیردانہ لک دے رہی تھی، اور ایسے میں اگر وہ کسی دن قمیص شلوار پہن کر یہاں آ جائے تو لڑکیوں کی نظریں اس پر سے ہٹتی نہیں تھی. ورشا کی نظر تو کافی دنوں سے اس پر تھی، لیکن شاید وہ اسے نظر نہیں آتی تھی. اس وقت بھی بلیک جینس کے ساتھ بلیک شرٹ کے اوپر بلیک کی لیدر جیکٹ پہنے وہ وہاں موجود کسی بھی لڑکے کو دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑتا. سب کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھا. ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی جو اس وقت اس کا دیدار نہ کر رہی ہو، اور وہ سب سے بے نیاز نوٹ گننے میں مصروف تھا. آئی کانٹ بلیو یہ ہینڈسم لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا اور وہ لڑکی اسے دھوکہ دے کر بھاگ گئی. ورشا اب تک صدمے میں تھی. ارے یار، محبت کچھ نہیں کرتا تھا. ہوا کچھ یوں کہ یونی کے فائنل ایئر میں تھا اور وہ شاید فرسٹ ایئر میں تھی. لڑکی کافی دینی مذہبی تھی، ہر وقت حجاب کر کے رکھتی تھی، دکھنے میں بے انتہا خوبصورت تھی. بس ہم دوستوں نے شرط لگا دی کہ ارجن اس کو پٹائے گا. بس ارجن اس کے پیچھے لگ گیا، لیکن ہم کہاں جانتے تھے کہ اس کے دینی مذہبی لوگ یا حجاب کرنا سب سکھا ہوا ہے. ارجن کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتے وہ ارجن سے اچانک ایک دن 50 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرنے لگی، اور ارجن نے بھی اس کے پردے کے دھوکے میں آ کر اسے 50 لاکھ روپے دے دیے اور لڑکی اچانک ہی یونی سے غائب ہو گئی. ارجن وہ شرط ہار گیا، اور بس وہی ہار وہ آج تک قبول نہیں کر پایا. اور اس لڑکی کے ساتھ ہر لڑکی سے نفرت کرنے لگا. اسے تو ہر لڑکی سے الرجی ہو گئی ہے. لڑکیوں کا وجود بھی اپنے آس پاس پھٹکنے نہیں دیتا تھا. اب تم ہی بتاؤ، ایک اچھی خاصی دینی مذہبی لڑکی اگر یہ کام کرے گی تو کوئی کیسے کسی پر یقین کر پائے گا؟ ارجن کا اسی دن اتبار اٹھ گیا تھا. وہ لڑکی اتنی معصوم اور شرمیلی تھی کہ ارجن جیسا بندہ کبھی ہمت ہی نہیں کر پایا اس کا ہاتھ پکڑنے کی. وہ تو اس کو لے کر بہت آگے کے بارے میں سوچ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے تو کہہ دیا تھا کہ کالج یونیورسٹی سے نکل کر وہ اس سے شادی بھی کر لے گا، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی نیک اور پارسا ٹائپ تھی. یہاں تک کہ ارجن نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اسے پہلا کس پہ اپنی ویڈنگ نائٹ پر کرے گا، اور یہاں وہ لڑکی اس سے پیسے لے کر غائب ہوگی. ارجن کو اپنے 50 لاکھ کا دکھ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اتنے پیسے تو وہ ایک دن میں اڑا دیتے، لیکن وہ لڑکی اس کے پیسے لے کر تو بھاگی، لیکن اس کا اعتبار بھی توڑ گئی. اسے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا جسے دھوکہ دے رہی تھی. ایک ایسی لڑکی جو صرف پیسوں کے لیے اس کے ساتھ تھی، اور وہ اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سوچ چکا تھا. بس یار، ارجن کی ٹین ایج کی محبت وہ آج تک نہیں بھولا، جس کے نتیجے میں وہ ہر لڑکی سے بے تحاشا نفرت کرنے لگا. ماں صدقے چلی جاوے، شرط تو محبت ہی. مجھے اتنا پتہ ہے اگر زندگی میں کبھی بھی وہ لڑکی ارجن کے سامنے آ گئی نا تو اسے جان سے مار دینے میں صرف 10 منٹ کا وقت لگائے گا، یا پھر اس سے بھی کم، کیونکہ اس طرح کے لوگ معاف کرنے کے قابل ہرگز نہیں ہوتے، اور ارجن اس لڑکی کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا. بس میری دعا ہے کہ وہ لڑکی کبھی بھی ارجن کے سامنے نہ آئے، اور کوئی اور لڑکی بھی اس کے آس پاس نہ آئے. بڑا ذلیل کرتا ہے لڑکیوں کو، کیونکہ وہ مان ہی نہیں سکتا کہ لڑکی میں کبھی وفا ہو سکتی ہے. پتہ ہے ارجن دن میں ہزاروں لوگوں کو یوں ہی پیسے دے دیتا، کبھی دوبارہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں. اکثر لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اس نے دعویٰ کیا کہ جس دن وہ لڑکی سے مل گئی نا، وہ اپنا 50 لاکھ روپے سے واپس لے کر اپنی بیوی کا صدقہ اتارے گا. وہ تفصیل سے اسے بتاتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ورشا کو ارجن کی پرسنالٹی میں اور زیادہ انٹرسٹ ہونے لگا تھا. جتنا اس نے اسے سمجھا تھا وہ ایک بہت الگ قسم کا انسان تھا. ورشا کو پیسے، دولت، جائیداد کی کمی نہیں تھی، اسے ایک محبت کرنے والا انسان چاہیے تھا، اور شاید وہ اس انسان کو ڈھونڈ چکی تھی. ہیلو، تو لب چکی، لیکن مسئلہ تو تادا نا کہ وہ انسان بھی تینوں لبے. ارجن، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم نے ایسا کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ پہاڑی سے تم نے جمپ کیا، تم جانتے بھی ہو کتنا خطرناک تھا. اگر تمہاری گاڑی اس پہاڑی سے نیچے گر جاتی تو ہڈیاں تک تو نہ ملتی تمہاری. وہ جیسے گھر کے اندر داخل ہوا، زریاب اس کے پاس آتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگا.
جبکہ وہ آنکھیں گھماتا اس کی فکر مندانہ انداز سے بیزار ہوتا صوفے پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ برو پلیز دماغ مت خراب کرو، میں پہلے بہت تھکا ہوں، اس وقت تمہاری باتیں سننے میں مجھے بالکل انٹرسٹ نہیں ہے۔ شرط لگی تھی میری، اور شرط تو میں نے جیتنی تھی نا، اب ہار کر اپنے آپ پر کسی کمینے کو حاوی نہیں ہونے دے سکتا، اور ویسے بھی یہ میری پرسنل لائف ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ میری پرسنل لائف میں انٹرسٹ دینا چھوڑ دو، بلکہ تم اپنی بورنگ بزنس لائف جیو، نہ کہ میری لائف میں انٹرفیئر کرو۔ اگر تم خود اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ پر پابندیاں لگاؤ گے۔ وہ اچھا خاصا عاجز آیا ہوا تھا، اسے اپنے بھائی کی محبت نہیں دکھتی تھی، بلکہ سوتیلے رشتوں میں کڑواہٹ ہمیشہ سے ان کے رشتے پر غالب تھی، اور کچھ اثر اس کی ماں کی تربیت کا بھی تھا، جسے ہمیشہ سے یہی سمجھایا تھا کہ سوتیلا سوتیلا ہی ہوتا ہے، وہ کبھی سگا نہیں بن سکتا، اور وہ اسے سوتیلا رشتہ ہی نبھاتا تھا۔ اس کی پوچھ گچھ پر اس کا موڈ خاصا آف ہو چکا تھا، اس لیے وہ اسے اس کے حال پر چھوڑتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ ذرا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج بابا سے اس بارے میں بات ضرور کرے گا۔ ہوئے ہوئے، مطلب بڑے بھرا نوں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ مسعود صاحب نے 2 شادیاں کر رکھی تھی، اس کی اصل وجہ اولاد ہی تھی۔ پہلی شادی میں 7 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، گھر والوں کے پریشر میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن خدا کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ دوسری شادی سے اولاد ہونے کے بجائے ان کی پہلی شادی میں ان کا بڑا بیٹا ذریعہ مسعود شاہ ان کی زندگی میں خوشیاں لے آیا۔ لیکن اللہ پاک نے انہیں دوسری بیوی سے بھی مایوس نہیں کیا، 3 سال کے بعد ہی ارزن کی پیدائش نے ان کے گھر کی خوشیوں سے بھر دیا۔ آسیہ بیگم جہاں پہلے اولاد دنیا میں لانے اور مسعود صاحب کی پہلی بیوی ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی، وہیں مریم بیگم نے بھی ارزن جیسے خوبصورت ترین بچے کو پیدا کر دیا تھا۔ اب دونوں کا مقام ایک برابر تھا، دونوں کے بیٹے تھے، یعنی کہ خاندان کے وارث تھے۔ ہاں، لیکن آسیہ بیگم زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، کانفیڈنس کی کمی ہونے کی وجہ سے مریم بیگم نے جلدی اپنی جگہ اور مقام بنا لیا تھا، جبکہ اس معاملے میں آسیہ بیگم تھوڑی سی پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ ذرا گھریلو قسم کی عورت تھی۔ مسعود صاحب نے کبھی دونوں بیویوں میں کوئی فرق نہیں آنے دیا، وہ دونوں کو برابر کی محبت دیتے تھے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کرے، جہاں آسیہ بیگم گھریلو ذمہ داریوں کو نبھاتی، وہیں بھائی مریم بیگم باہر کی پارٹیز اور بزنس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ لیکن مسعود صاحب بہت اوپن مائنڈڈ تھے، انہوں نے تو اپنے جاننے والے سرکل میں ہر کسی کو بتا رکھا تھا کہ انہوں نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان دونوں بیویوں کی جو بھی شکایتیں ہوتی تو وہ آپس میں حل کر لیتی تھی۔ ان کے لڑائی جھگڑے مسعود صاحب تک نہیں آتے تھے، شوہر کی طرف سے ان دونوں کو کوئی تنگی نہیں تھی۔ آسیہ بیگم نے اپنے بیٹے کی پرورش اپنے انداز میں کی، وہ کافی سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان تھا، جلدی اس نے باپ کے بزنس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ہر چیز کو سمجھ لیا تھا، جبکہ دوسری طرف ارزن اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد امریکہ سے لوٹ کر ایک اور بزنس کورس کرنے لگا تھا، اور اس بزنس کورس کے چکر میں وہ کس طرح کی چیزوں میں گھسا ہوا تھا وہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ اس کے پاس ہر طرح کی لگژری گاڑی تھی، وہ مہنگی سے مہنگی چیز کا شوق رکھتا تھا، اور مسعود صاحب اسے ہر چیز دینے کا بھی ارادہ رکھتے تھے، لیکن آج کل وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر الٹی سیدھی چیزوں میں حصہ لینے لگا تھا۔ انہیں خبر ملی تھی کہ آج کل وہ جس سرکل میں گھوم رہا ہے وہاں لڑکے لڑکیاں نہ صرف نشے کرتے ہیں بلکہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر شرطیں بھی لگاتے ہیں، اور انہیں شک تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی سارے چکروں میں پڑ چکا ہے، اور ان کا شک بالکل صحیح نکلا۔ اس سے خود بات کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو اسے سمجھانے کے لیے کہا تھا، جس پر اس کا ہمیشہ والا جواب سننے کو ملا کہ اس نے اپنی پڑھائی وغیرہ مکمل کر کے اپنی زندگی انجوائے کرنے کے بجائے بزنس میں جھونکتی تھی، اور وہ ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے کے بعد باپ کے بزنس کو بڑھاپے میں سنبھالنے کا سوچ رہا تھا۔ اوئے ہوئے، بڑھاپے میں 5 سارے داند ڈون ٹوٹ جانتے پھر کدھر سنبھالے گا۔ اور مسعود صاحب نے تو اپنے بڑے بیٹے کو بھی ہرگز بزنس جوائن کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، وہ خود اپنی مرضی سے اپنے باپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا، اور اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بھی وہی رولز رکھتے تھے کہ جب وہ خود کمفرٹیبل ہوگا تب کرے گا، یعنی قیامت تک نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں تو ابھی ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آج اسے کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، کنٹرول ہو ہی نہ جاوے، کنٹرول ہونے والی جنس نہیں لگتی۔ تمہارا یہ کورس کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ ارزن تقریباً 6 ماہ تو برباد کر چکے ہو تم یہ کمپلیٹ ہونا بھی ہے یا نہیں؟ وہ رات ڈنر ٹیبل پر ڈنر کر رہے تھے، اور آج اتفاق سے ارزن گھر پر ہی موجود تھا۔ ڈیڈ، مجھے یہاں کے ٹیچرز کی سمجھ نہیں آ رہی، میں سوچ رہا ہوں میں امریکہ لوٹ جاؤں اور وہیں جا کر یہ کورس کروں، یہاں پر تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اور سچ کہوں اتنی بورنگ کلاسز چل رہی ہیں کہ میرا دل بھی نہیں کرتا کلاس اٹینڈ کرنے کا۔ وہ تفصیل سے بتانے لگا، تمہیں انٹرسٹ نہیں رہا بیٹا جی، کیونکہ تمہارا انٹرسٹ کہیں اور شفٹ ہو گیا۔ میں نے سنا کہ تم نے 2 دن پہلے امریکہ سے 17 کروڑ کی گاڑی منگوائی ہے، اور پھر تم نے اسے گاڑی کا کل رات کا چومر نکال دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے اسے سوال جواب کر رہے تھے، جبکہ وہ حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو کبھی بھی اس طرح کے سوال نہیں کرتے تھے۔ جی، مجھے ایک گاڑی پسند آ گئی تھی، میں نے منگوا لی، لیکن مجھے خاص پسند نہیں آئی اسے یوز کرنے کے بعد، اس نے سرسری سے انداز میں بتایا کہ مسعود صاحب نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں بالکل میرے بچے، تمہیں پسند نہیں آئی ہوگی، تبھی تو تم نے اسے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی میں شفٹ کرتے ہوئے پرزا پرزا کر دیا۔ لیکن تم نے کبھی اندازہ لگایا کہ وہ گاڑی کتنے کی تھی اور وہ پیسے کس طرح سے کمائے گئے تھے؟ 17 کروڑ تمہارے لیے شاید بڑی چیز نہیں ہوگی کیونکہ تم نے کبھی کمائے نہیں ہیں،
لیکن ان پیسوں کو کمانے کے لیے تمہارے باپ نے خون پسینہ بہایا۔ وہ اسے پیسے کی اہمیت سمجھانے لگے۔ حالانکہ ان کا ارادہ نہیں تھا ایسا کچھ بھی کرنے کا، لیکن آج کل وہ جس راستے پر جا رہا تھا وہ راستہ اس کے لیے ضرورت سے زیادہ خطرناک تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی جان پر کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ صحیح لگا، لیکن گندی اولاد سمجھنا بھی تو چاہے نا۔ کم آن ڈیڈ، آپ مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ آپ مجھ سے میری اس گاڑی کے پیسے دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو، انہوں نے مسکرا کر پوچھا تھا، تو میں آپ سے یہ کہوں گا میرے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، ان سے جا کر لے لیں۔ وہ اچھا خاصا بدمزہ ہو کر جواب دیتا، دوبارہ سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اوئے ہوئے ڈھیٹنس۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تمہارا باپ یہ رقم نہیں چکا سکتا بلکہ تمہیں خود چکانی ہوگی تو؟ اس کی بیزاری پر اب مسعود صاحب کو غصہ آنے لگا تھا۔ واٹ ڈو یو مین؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ وہ اپنے باپ سے اس طرح کی بات کی امید ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ تو وہ تو صدقے میں اپنے بیٹے پر کروڑوں لٹاتا تھا۔ میری جان، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بزنس جوائن کرو۔ بس بہت انجوائے کر لیا تم نے اپنی لائف کو، اب ٹائم ویسٹ کرنا بند کرو اور کام پر دھیان دو۔ جتنے پیسے تم ایک دن میں برباد کرتے ہو، اسے کمایا کس طرح سے زیادہ یہ جاننا تمہارا بھی فرض ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو 17 کروڑ روپے تم نے ایک جھٹکے میں اس پہاڑی میں پھونکے ہیں، وہ کما کر تم مجھے واپس کرو، اور فکر مت کرو، اس کے لیے تمہیں جگہ جگہ دھکے کھانے کی ضرورت ہرگز نہیں پڑے گی۔ اپنے آفس میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کی جاب کرو، باقی تمہارا بینک اکاؤنٹ میں نے فریز کروا دیا۔ تم اب کسی طرح کی کوئی سپورٹس کار، سپورٹس بائک وغیرہ نہیں خرید سکتے، تب تک تو ہرگز نہیں، جب تک تم میرا نقصان پورا نہیں کرتے۔ اوئے ہوئے صحیح ارزندی دومتے پیر آیا۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے اچانک ہی اٹھ گئے تھے، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جو سچ مچ میں اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا۔ ڈیڈ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ فی الحال بزنس میرے بس میں نہیں ہے۔ میں اپنی لائف انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے پیچھے سیڑھیوں تک آیا تھا۔ میں تمہیں انجوائے کرنے سے نہیں روک رہا میرے بچے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنا ATM، بینک یا ماسٹر کارڈ کچھ بھی استعمال کر سکو، تو اس کے لیے تمہیں ڈیلی آفس آنا ہوگا، ورنہ تمہارا بینک ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے اوپر جا چکے تھے، جبکہ وہ بے یقینی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کا دھیان ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے سر آپ کی طرف کیا، جو کھانا کھاتے ہوئے مسکرا رہا تھا، اسے مزید تپ چڑھی۔ اوئے ہوئے آگ تو لگنی ہے، لیکن اس وقت اس کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اوئے ہوئے بچت ہوگی ذریعہ آپ دی۔ صبح صبح تو اس سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ تقریباً 1-1:30 بجے کے آس پاس اس کی آنکھ کھلی۔ وہ رات کا پرندہ تھا، رات میں جاگنا، دن میں سونا، یہی ایک کام تھا اس کا۔ کل تو خیر ڈیڈ نے ایسا جھٹکا دیا کہ وہ رات کو کہیں جا ہی نہیں پایا۔ ساری رات ہی یہی سوچتے گزر گئی کہ ڈیڈ سیریس تھے یا وہ اس کے ساتھ کوئی پرینک کر رہے تھے۔ آف کورس پرینک ہی کر رہے ہیں۔ وہ اس کی اچھی خاصی انجوائنگ لائف کو برباد تو کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے، اور پھر یہی سوچ کر اسے سکون کی نیند آئی تھی کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ڈیڈ صرف مذاق کر رہے تھے۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ بھی کافی دیر سے کھلی، اور اب جاگتے اس نے اپنے موبائل پر آنے والے میسیجز چیک کیے۔ اس کو جیسے جھٹکا لگا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے تھے۔ اوئے ہوئے نیند جیسے بھگ سے اڑی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے بستر سے نکلتا ڈیڈ سے بات کرنے کے لیے باہر نکلا تھا، جہاں پتہ چلا کہ اس وقت دوپہر کا 1-1:30 بج رہا ہے اور ڈیڈ اس وقت آفس میں ہوتے ہیں۔ اس کا دماغ بری طرح سے گھوما پڑا تھا۔ وہ تیزی سے واپس اپنے کمرے کی طرف آیا تھا کہ تیار ہو کر ڈیڈ کے آفس جا کر ان کے سر پر سوار ہو سکے۔ وہ اس کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیسے کر سکتے تھے؟ وہ ان کا بیٹا تھا، وہ کیسے اپنی اولاد کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال سکتے تھے؟ اولاد دے کر توتا نہیں ورا تو۔ ارجن بیٹا ریلیکس ہو جاؤ، کیا ہو گیا میرے بچے؟ بابا مذاق کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، وہ تمہیں اتنی بڑی مشکل میں نہیں ڈال سکتے ہیں کیا؟ تم تو جان ہو ان کے بچے، وہ تمہارے لیے اتنا مشکل فیصلہ ہرگز نہیں کریں گے، بس ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے۔ وہ ریڈی ہو کر نیچے اور اپنی ماں کو اپنے باپ کی کارستانی بتائی، جس پر مسکرا کر اسے دلاسا دینے لگی۔ اور نہیں موم، آپ کل رات کو یہاں پر نہیں تھی، بابا اتنے زیادہ سیریس تھے نا کہ حد نہیں، اور یہ سب کچھ نا اس زریاب نے کیا۔ اس سے نا میری خوشی دیکھی نہیں جا رہی تھی، بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے اس طرف نہیں جانا چاہیے، بس جیلسی حد سے سوا ہو گئی ہوگی۔ مجھے تو ویسے بھی خوش نہیں دیکھ سکتا جل ککڑا، لیکن اگر اسے یہ لگتا ہے نا کہ میں اس کی اس پلاننگ کو کامیاب ہونے دوں گا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں ڈیڈ سے آج ہی بات کروں گا اور کلیئر کروں گا کہ فی الحال میں ان بزنس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اور میری بینک ڈیٹیل بابا تک کیوں پہنچائی؟ اس نے 17 کروڑ کی گاڑی لی تھی نا میں نے، کوئی قیامت نہیں آ گئی تھی۔ خود جو اس نے ابھی پچھلے مہینے 20 کروڑ ڈونیشن پر دیا ہے، وہ تو کوئی سوال نہیں کیا بابا نے۔ میرے 17 کروڑ پر اتنی آگ لگ رہی ہے اسے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنا اپنے بھائی کا موازنہ کر رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اتنی بڑی رقم ایک الگ الگ یتیم خانے میں ڈونیشن کے طور پر دی تھی، جبکہ ارجن صاحب کا کہنا تھا کہ بابا اس کے اور اس کے خرچے میں کوئی فرق نہ کریں۔ اوئے ہوئے ریلیکس ہو جاؤ میرے بچے، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، میں خود تمہارے بابا سے بات کروں گی، ان سے پوچھوں گی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارجن میرے بچے اتنے پریشان کیوں، اور اتنی جلد بازی میں تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے تمہارے لیے اسپیشل تمہاری پسند کا ناشتہ بنوایا۔ آصف بیگم کو تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ارجن جاگ چکا ہے۔ وہ اس کے لیے ناشتے کی تیاری کروانے لگی جب اسے جلد بازی میں کہیں جاتے ہوئے دیکھا۔
امی میں بابا کے پاس جا رہا ہوں، ان کے آفس میں انہوں نے میرے بینک اکاؤنٹ فریز کروا دیے، یہاں تک کہ میں اپنا کارڈ تک یوز نہیں کر سکتا، اور یہ سب کچھ نا زریاب کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے بابا سے میری شکایت کیا، آج تو میں اس کی بینڈ بجا دوں گا۔ ہوئے ہوئے وہ آسیہ بیگم کو تفصیل بتاتے ہوئے گھر سے نکلا، جبکہ آسیہ بیگم اس کے اس طرح سے جانے پر اس کی خیریت کی دعا مانگنے لگی، کیونکہ وہ جب بھی اس طرح گھر سے نکلتا تھا گاڑی بہت تیز ڈرائیو کرتا تھا، ان کے انداز میں کہیں پر بھی سوتیلا پن نہیں تھا، وہ دونوں بچوں سے برابر کی محبت کرتی تھی۔ محبت تو مریم کو بھی زریاب سے بہت تھی، لیکن اپنے بیٹے سے زیادہ نہیں، جبکہ آسیہ بیگم نے سوتیلے سے کا فرق مٹا رکھا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ ارزن بھی آسیہ بیگم سے بہت محبت کرتا تھا، وہ دونوں آسیہ بیگم کو امی جبکہ مریم کو مام کہہ کر بلاتے تھے۔ اچھا جی، ماننا پڑے گا مسعود صاحب، آپ کے تو وارے نیارے ہو گئے، آپ کا بیٹا ماشاءاللہ اتنا قابل ہے، آج جس طریقے سے اس نے امریکن کلائنٹس ہینڈل کیے ہیں میں تو حیران رہ گیا۔ زریاب تو چھا گیا آج، اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے۔ وہ میٹنگ کے بعد اپنے آفس روم میں داخل ہو رہے تھے جب ان کے دوست نے زریاب کی کھل کر تعریف کی۔ الحمدللہ، میں تو خود حیران رہ جاتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے تھوڑے وقت میں اس نے کتنے اچھے سے سب کو سنبھال لیا۔ اب بس میری دعا ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا بھی اس طرف لگ جائے، پھر میں تو یہ آفس وغیرہ چھوڑ کر سکون سے گھر بیٹھ کر اپنا بڑھاپا انجوائے کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی کرسی سنبھالنے لگے۔ جی جی بالکل، بڑھاپا انجوائے کریں گے، پوتے پوتیاں پالیں گے۔ کب تک ارادہ زریاب کی شادی کرنے کا؟ انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک اور موضوع چھیڑ دیا۔ ارے یہ تو بچوں کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، بچے جب چاہیں جس سے چاہیں ہم شادی کروا دیں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس ایک دفعہ ہاں تو کرے زریاب۔ ہمارے پرویز صاحب کی بیٹی بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سے، میں تو اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آپ کو مشورہ دے دیجیے۔ لو، جنہیں بیاہ کرنا ہو دیکھو تو پوچھ لو ابا جی۔ جی جی بالکل مسعود صاحب، پرویز صاحب کی بیٹی تو واقعی بہت پیاری ہے اور زریاب کے ساتھ بہت اچھی لگے گی، آپ بات چلائیں، زریاب جیسے قابل بچے کے لیے تو انکار بھی نہیں کریں گے، کہیں نہیں ہوگا۔ انہوں نے فوراً اپنی رائے دی تھی۔ ہاں میں ایک دفعہ زریاب سے آج اس بارے میں بات کرتا ہوں، اگر اس کی اپنی نظر میں کوئی لڑکی نہ ہو تو بات آگے چلائیں گے۔ وہ اچانک ہی جسے فیصلہ کر چکے تھے، جبکہ صدام صاحب جو ان کے لیگل ایڈوائزر بھی تھے ان کی بات پر صرف مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئے۔ میری نیو گاڑی کہاں ہے؟ وہ باہر نکلتے ہوئے اپنی سپورٹس کار بہانہ پا کر ڈرائیور سے پوچھنے لگا۔ سر آپ کی نئی گاڑی تو پولیس لے گئی۔ میرا مطلب ہے سر، وہ گاڑی کے لیے پولیس کے پاس لیگل نوٹس تھا، وہ گاڑی شرطوں کے لیے استعمال کی گئی تھی، کار کے انفارمیشن نکالی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کار آپ کے نام پر 2 دن پہلے امریکہ سے پاکستان ٹرانسپورٹ کروائی گئی ہے، جس پر پرسوں رات کو جوا کھیلا گیا تھا۔ یہ بات جب پولیس والوں نے آ کر آپ کے بابا کو بتائی، انہوں نے آپ کا نام تو کیس سے ہٹوا دیا لیکن گاڑی پولیس نے ضبط کر لی۔ اب تو میرے خیال میں لمبا کیس چلے گا، 1-1.5 مہینے تک آپ کو گاڑی واپس نہیں ملے گی، ڈرائیور نے تفصیل سے بتایا تھا۔ ارجن کو تو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی، حالانکہ رات وہ دیر تک جاگتا رہا تھا، لیکن گھر میں پولیس آئی تھی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تھا اس بارے میں سے کچھ بھی خبر نہیں تھی، اور ویسے بھی ڈیڈ اس طرح کے معاملوں میں اپنے بچوں کو آگے نہیں آنے دیتے تھے۔ بس بچیاں دی بیڑیاں چمٹے پانے والے ڈیڈ ہی ہے۔ اور اب میں ڈیڈ کے آفس کیسے جاؤں گا؟ اس نے اپنا ہاتھ سامنے کیا۔ ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لینے کے لیے، اس کی فیوریٹ گاڑی نہیں تو کیا ہوا، لیکن پھر بھی اس کی ملکیت میں 4 سے 5 گاڑیاں اس وقت گھر کے گیراج میں کھڑی تھی، جس کی چابیاں ہر وقت ڈرائیورز کے پاس تھی۔ بہت معذرت سر، لیکن صاحب کا کہنا ہے کہ آپ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے، آپ جہاں بھی جائیں گے ڈرائیور کے ساتھ جائیں گے، ڈرائیور بے حد مؤدبانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اوئے ہوئے، صاحب تو کچھ نہیں جانا، ڈرائیور دا ملا تو کچھ بچنا نہیں۔ جبکہ ارزن کا بس نہیں چل رہا تھا، کب اس کا سر پھاڑ دے جسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ فائن، تمہیں تو ڈیڈ کے سامنے ٹھیک کروں گا، وہ کہتے ہوئے اپنی پراڈو کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے ڈرائیور نے بھی جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اوئے ہوئے، دیکھو تھے آفس جا کے کڑے چند چڑھ دے۔ ہیلو ڈیڈ، تو کیسی رہی میٹنگ؟ زریاب ان کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا تو مسعود صاحب اٹھ کر کھڑے ہوتے اپنی باہیں پھیلا کے تھے۔ زریاب ان کے پاس آتا ان کے سینے سے لگتا ان کی محبت کو بڑے حق سے وصول کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج وہ اپنے بابا کو بہت خوش کرنے والا ہے، آخر اس میٹنگ کے لیے اس نے اتنی ساری تیاری جو کی تھی، آج تو اس کے بابا کو خوش ہونا ہی تھا۔ میرے بچے، تم نے میرا دل خوش کر دیا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم مسعود شاہ کے بیٹے ہو۔ وہ خوشی سے اپنی کرسی پر بٹھانے لگے۔ ڈیڈ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی جگہ، میں یہاں تک پہنچنے کے بھی قابل نہیں ہوا۔ وہ اس کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ ان کی کرسی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم مجھ سے بھی آگے جاؤ گے اور اس کرسی پر تمہارا حق ہے، انہوں نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتا ان کی جگہ چھوڑتے ہوئے انہیں زبردستی ان کی کرسی پر بٹھاتا ان کے پیروں میں بیٹھ گیا تھا۔ یہ جگہ میرے بابا کی ہے اور اس جگہ پر میرے بابا ہی سوٹ کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر ان کے پاس سے اٹھ کر سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا، جب تن فن کرتا بنا اجازت لیے کوئی اندر داخل ہوا۔ زریاب کرسی کی پشت سے سر ٹکاتا اپنی مسکراہٹ کے مزید گہرے ہونے پر لب دباتا آنکھیں موند گیا۔ اوئے ہوئے، تو کچھ بولی بھی نہ زریاب، نہیں تو جڑا بم پھٹنا نا بابا دی وجہ تیرے تے پھٹ پینا۔ لڑکے، آفس کے اندر داخل ہونے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، دستک دینا، اجازت لینا ان اصولوں میں شامل ہوتا ہے۔ انہوں نے سامنے اپنے خوبرو نوجوان بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ ارزن سا ہینڈسم نوجوان ان کے پورے خاندان میں نہیں تھا۔
مجھے اصول فالو کرنا نہیں آتے اور نہ ہی میں اپنی پراپرٹی میں داخل ہونے کے لیے کسی کی اجازت مانگوں گا. آپ ذرا میرا بینک فریز کیجیے. وہ انہیں حکم دیتے ہوئے بولا تو وہ آئی برو چکا کر اسے دیکھنے لگے. ہاں ضرور میرے بچے، کیوں نہیں، میں ابھی انفریز کر دیتا ہوں. لاؤ 17 کروڑ دو مجھے. وہ بالکل پرسکون انداز میں بولے. اوئے ہوئے ہنر زن اپنا آپ بیچ کے 17 کروڑ دوے. ڈیڈ یہ مذاق ہے کیا؟ میرا اکاؤنٹ فریز ہے، میں کہاں سے آپ کو پیسے دوں؟ اور 17 کروڑ کے لیے آپ میرا اکاؤنٹ فریز کروا رہے ہیں؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا. ہاں تو یہ بات تو میں نے تمہیں کل رات کو ہی بتا دی تھی کہ جب تک تم مجھے اس گاڑی کے پیسے نہیں دیتے جو تم نے برباد کیے تب تک میں تمہارا اکاؤنٹ فریز ہی رکھوں گا. تم ایک پیسہ نہیں استعمال کر سکتے اور نہ ہی تم کسی اور ملک کا ٹور کر سکتے ہو جب تک تم مجھے 17 کروڑ واپس نہیں دیتے. بلکہ اس کے لیے میں نے تمہارے سامنے آسان حل پیش کیا. 4 مہینے تک تو تم صرف 2 سے 3 گھنٹے آفس میں آ کر جاب کرو گے تو تمہارے وہ پیسے پورے ہو جائیں گے. لیکن میں فی الحال آفس جوائن نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا. ہاں تو ٹھیک ہے، جب تمہارا دل کرے تم تب جوائن کر لینا. میں کون سا تمہیں گھر سے نکال رہا ہوں یا تم پر کھانا پینا بند کر رہا ہوں. صرف اکاؤنٹ ہی تو فریز ہوا ہے اور تم کسی دوسرے ملک میں ٹریول نہیں کر سکتے. آپ مجھے قید کریں، وہ ان کی بات کاٹ کر ذرا سختی سے بولا. نہیں بالکل نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ساری زندگی ملک سے باہر نہیں نکل پاتے. میں تو صرف تمہارے ٹورس بند کر رہا ہوں. باقی تمہیں جو کچھ بھی چاہیے اس کے لیے تم ذریعہ سے بات کرو. ذریعہ کو اگر وہ چیز تمہارے لیے ٹھیک لگے گی تو وہ تمہیں چیز وہ لے دے گا. اوئے ہوئے آئے اللہ، ایک ہی گل کہہ رہی تھی ارزن صاحب ذریعہ کو کچھ مانگ ہی نہ لوے. لیکن وہ چیز تمہارے لیے ضروری ہونی چاہیے، تمہاری ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ 17 کروڑ کی اس کار کی طرح کوئی فضول چیز ہو جو تم صرف چند گھنٹوں میں برباد کر دو. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے جبکہ وہ تو ان کی بات پر ہتھے سے اکھڑ گیا تھا. ویٹ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اب میں اپنی چیزوں کے لیے اس سے بھیک مانگوں گا؟ اب اپنی مرضی سے کوئی چیز خریدنے کے لیے مجھے اسے وجہ دینی ہوگی. وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا. وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، عزت سے بات کیا کرو اس سے. اگر تمہارے اس پچھلے سال کا ریکارڈ نکالو نا تو تمہارے بینک سے جتنی رقم ضائع ہوئی ہے اس سے 100 گنا زیادہ کمائی ہے اس نے ہمارے لیے جو تم دن رات اڑاتے ہو. وہ ذریعہ کماتا ہے، وہ تم سے حساب نہیں مانگتا کیونکہ تم حق رکھتے ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کی محنت کو برباد کرو گے. اب سے تمہارے سارے خرچے وہی ہینڈل کرے گا. تمہیں جو بھی چاہیے وہ ذریعہ آپ کو بتا دینا. وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں بولے تھے. ہوئے ہوئے داسی نہ دوے. بہت شکریہ، کوئی ضرورت نہیں آپ کے اس بیٹے کی بھیک اور آپ کے احسان کی، وہ بدتمیزی سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا. جبکہ ذریعہ ان ساری چیزوں میں بالکل خاموشی سے بیٹھا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا چھوٹا بھائی اس طرح کی کنورسیشن میں انٹرفیئرنس پسند نہیں کرتا. صحیح گل ہے، وہ انٹرفیئرنس تو کرتا انہیں ہو ہی ٹیڑھا ہو کے بولنا سی. ذریعہ بیٹا دھیان رکھنا اس کا، اسے جو بھی چیز چاہیے ہوئی تم اسے پرووائڈ کرنا، یا اگر زیادہ ضد کرے تو اس کے اکاؤنٹ کو انفریز کر دینا. بابا پریشانی سے بولے تھے. بابا آپ بھی نا، اگر اتنا بڑا فیصلہ کر ہی لیا تو اس پر قائم رہیں. آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گا. لنچ آرڈر کر دے، بھوک لگ رہی ہے مجھے. وہ مسکرا کر بولا تھا. ہاں میں کر دیتا ہوں. خیر پرویز صاحب کی بیٹی سے ملے تھے نا تم اس پارٹی میں، کیسی لگی وہ تمہیں؟ وہ موضوع بدل گئے تھے. کون؟ وہ عطیہ؟ اچھی تھی. کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اچانک ان کے موضوع بدلنے کی وجہ سمجھ نہیں سکا. وہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ پرویز صاحب کے ساتھ اپنے بزنس کو رشتہ داری میں بدل دیتے ہیں. وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگے جو اچانک کی پریشانی میں ڈھل گئی تھی. پسند تینوں تیجا ویاہ کرنا کہ پتر رستے لے آنی؟ آپ میری شادی کی بات کریں؟ نہیں ڈیڈ، ہرگز نہیں. میں اس طرح کی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ فوراً بولا تھا. اچھا مطلب تمہیں پرویز صاحب کی بیٹی پسند نہیں ہے؟ ویسے پارٹی میں تو تم جبران صاحب کی بیٹی کے ساتھ بھی کافی کمفرٹیبل تھے. ڈیڈ وہ میری کلاس فیلو رہ چکی ہے اس لیے، ورنہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اپنے لیے لڑکی خود ہی ڈھونڈنی ہے، اور سچ کہوں تو مجھے ایک لڑکی پسند بھی ہے. جب مجھے لگے گا کہ مجھے اپنی فیملی سے اسے ملوانا چاہیے تو ضرور ملواؤں گا، لیکن فی الحال میں بزنس پر فوکس کرنا چاہتا ہوں. وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا. بہت اچھی بات ہے بیٹا، جیسے تم بہتر سمجھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، لڑکی ہمارے اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے. وہ اچانک سے بولے تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا تھا. دیکھو بیٹا، میں نے تم لوگوں کو ہر طرح کی آزادی دی ہے. میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جئیں، لیکن کچھ باتوں میں ہمارا اسٹینڈرڈ ویلیو کرتا ہے. میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ تم کسی غریب سے خاندان کی لڑکی کی باتوں میں آ کر سے شادی کر لو، یا پھر اس لڑکی کی خوبصورتی دے کر امپریس ہو جاؤ. ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے. اس وقت بزنس کی دنیا میں سب لوگ ہی ہم سے نیچے، اور میری مرضی تمہاری شادی کسی بہت ہائی اسٹینڈرڈ گھر میں کروانے کی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ہم سے میل کھاتے ہوں، ہمیں ان سے کسی کو ملواتے ہوئے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور آج کل تم جس لڑکی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہو مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ہمارے اسٹینڈرڈ کو فوکس کر لو. وہ لڑکی مجھے تمہارے اسٹینڈرڈ کی ہرگز نہیں لگتی. باقی تم لنچ کرو، مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے. وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولے تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا.
ہن لنچ کتھوں ہون گے. وہ اس پر نظر رکھتے تھے. آف کورس اگر ان کی نظر اپنے چھوٹے بیٹے پر تھی تو بے خبر تو اپنے بڑے بیٹے سے بھی نہیں تھے. وہ بہت اچھی ہے ڈیڈ, مجھے بہت پسند ہے, میں اس کے بارے میں بہت آگے تک کا سوچ رہا ہوں. وہ اب لگی لپٹی رکھے بغیر بولا. یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ کتنی اچھی ہے, اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. باقی تمہاری مرضی میرے لیے بہت ویلیو کرتی ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میری مرضی تمہارے لیے ویلیو کرے. وہ کمرے سے باہر نکل کے جب کہ ذریعہ سر پکڑ کر رہ گیا. میں لگتا ارجن دیا ہوا لگی اکاؤنٹ فریز کرایا نا. چابی تو مجھے, اس نے باہر نکلتے ڈرائیور سے کہا تھا جو پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ اندر سے جس طرح سرخ چہرہ لیے باہر آیا تھا مطلب صاف تھا کہ اس وقت وہ بہت زیادہ غصے میں تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا. بہت زیادہ غصے میں اور کچھ بھی کر سکتا ہے. مگر سر آئی ایم ریئلی سوری, بڑے صاحب نے مجھے منع کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو جہاں بھی جانا ہے میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں, آپ کو گاڑی اکیلے نہ چلانے دوں کیونکہ آپ بہت تیز ڈرائیو کرتے ہیں. ڈرائیور نے پریشانی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن یقیناً وہ سمجھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور یہ بات بتانے کے لیے اسے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. اس کے سرخ غصے سے بھری آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اب اس کے چابی مانگنے پر اس نے انکار کیا تو وہ ضرور اس کی نانی دادی سمیت پورا خاندان یاد کروائے گا. ڈرائیور نے اپنی جان بخشی کروانے کی خاطر فوراً ہی چابی اس کے حوالے کر دی تھی جبکہ اس کے ہاتھ کے اشارے پر وہ اس کے راستے سے بھی ہٹ گیا تھا. اوئے ہوئے. ارجن گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے لمحے میں گاڑی وہاں سے زن سے اڑا لے گیا جبکہ ڈرائیور نے اسے چاہتے تھے فوراً ہی اندر گرا لی تھی تاکہ وہ اندر جا کر بڑے صاحب کو بتا سکے کہ چھوٹے صاحب گاڑی کی چابی لے کر جا چکے ہیں. اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کو کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا بیٹا کس طرح کا طبیعت کا مالک تھا وہ خود بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. وہ اپنے باپ کی نہ سننے والا کسی معمولی ڈرائیور کی کیا ہی سننے والا تھا, اس لیے ڈرائیور کو یہ ڈر نہیں تھا کہ بڑے صاحب اسے کچھ کہیں گے. آہو صحیح گل ہے, گندی اولاد جدوں ماں باپ دے قابو دے وچ نہیں ہے تو ڈرائیور دے قابو 'چ کتے آنی. بہت جلدی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. بابا نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا اور اگر اپنی مرضی سے شادی کرتا بھی ہوں تو لڑکی ہائی اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے. جبکہ بابا آلیانہ کے بارے میں جانتے کہ وہ اتنے بڑے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے. بابا کے سامنے کسی بھی طرح کا جھوٹ نہیں چلنے والا. مجھے بابا سے سچ بولنا ہوگا لیکن اگر میں بابا سے سچ بولوں گا تو میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پاؤں گا. میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ اپنے بابا کی مرضی کے مطابق کیا. کم سے کم شادی تو اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں اور بابا کو اس چیز میں مجھے سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ بات میں بابا کو کیسے سمجھاؤں؟ اگر بابا کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے آلیانہ سے شادی کرنی ہے تو بابا ناراض ہو جائیں گے. مجھے کوئی بیچ کی راہ نکالنی ہوگی. لیکن کیا بابا آلیانہ کے ساتھ میری شادی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے؟ لیکن اگر میں خود ہی آلیانہ کو منا کر اسے شادی کر لوں اور اسے اپنے ساتھ گھر لے کر چلا جاؤں تو ممکن ہے بابا تھوڑے بہت ناراض ہوں اور پھر بعد میں مان جائیں. اگر میں نے شادی کے لیے مناؤں گا تو وہ کبھی اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوں گے. وہ گہری سوچ میں تھا. اوئے ہوئے. چلو دیکھو ان کی فیصلہ کردہ ذریعہ. یہ حقیقت تھی کہ اس وقت ذریعہ پوری طرح سے آلیانہ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا. وہ ہرگز اسے کھونا نہیں چاہتا تھا. اس نے بہت مشکل سے اسے راضی کیا تھا, اسے پرپوز کیا تھا, اب جا کر کہیں مجھ سے شادی کے لیے تیار ہوئی تھی. وہ ہرگز اسے کھو نہیں سکتا تھا. وہ اس کی پہلی محبت تھی. اس نے زندگی میں کبھی اپنے بابا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا لیکن اب وہ محبت کر بیٹھا تھا. اس کی محبت اسے اپنی محبت سے کسی قیمت پر دستبردار ہونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی. وہ آلیانہ کو کھونے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا. وہ کسی بھی معاملے میں ارجن کی طرح نہیں تھا لیکن پہلی دفعہ اس کی محبت اسے باغی ہونے پر مجبور کر رہی تھی. وہ زندگی میں پہلی دفعہ ارجن کی طرح سوچ رہا تھا. دیکھ آئیڈیلائز تو بھی بھائی نہیں کر رہے ہیں اپنے. غصے سے پاگل ہو رہا تھا. وہ اس وقت بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے. بابا نے اس کے سارے اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا تھا اور پھر اپنی مرضی سے کچھ کرنے کے لیے اسے آفس جوائن کرنا تھا. وہ اپنی زندگی کو بورنگ نہیں بنانا چاہتا تھا لیکن پیسے کے بنا اس کی کوئی زندگی نہیں تھی. وہ اپنی عیاشیوں کو صرف اس لیے رسک پر نہیں ڈال سکتا تھا کہ بابا اسے آفس میں دیکھنا چاہتے ہیں. سارے دن ہمارا کرتے کر کر کے آخرکار اس وقت وہ پہاڑی کی چوٹی پر اپنی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر کیا کرے. 2 سے 3 گھنٹے ایک دن کے پر بات کرنا اسے کافی زیادہ مشکل لگ رہا تھا. بابا کے آفس میں تو ایک لمحہ نہیں کٹتا تھا, 2-3 گھنٹے کیسے گزریں گے؟ اوئے ہوئے. نہیں میں یہ نہیں کر سکتا. ایسا کرتا ہوں گھر چھوڑ کے اپنے فارم ہاؤس پر چلا جاتا ہوں. 10-12 دن تک بابا کو نظر نہیں آؤں گا تو اپنے آپ لائن پر آ جائیں گے. اوئے ہوئے. دیکھتے سی کیسی ہیں تڑیاں بابا دے واسطے. وہ گہری سوچ میں تھا. لیکن فارم ہاؤس پر جانے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے. وہاں کیسے سروائیو کروں گا؟ موم سے لے لیتا ہوں. 10-12 دن کی تو بات ہے. 25-30 لاکھ تو دے ہی دیں گی اور گاڑی چلو اس بھکاریوں والی گاڑی پر گزارا کر لوں گا. ماں صدقے چلی جائے. کیڑی پراڈو بھکاریاں نہیں کٹی ہے. اس نے سوچتے ہوئے اپنی پراڈو کی طرف دیکھا جس کی ملکیت تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ تھی اور اس وقت اسے اور کوئی نئی گاڑی نہیں ملنی تھی. اس نے موبائل نکال کر اپنی ماں کو کال کرنا چاہی جب اچانک فل سپیڈ میں تیزی سے آتی گاڑی اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی. اگر وہ تیزی سے گاڑی سے نہ اٹھتا تو یقیناً گاڑی کے ساتھ اس کا اپنا بھی پرزہ الگ ہو جاتا. اوئے ہوئے. وہ غصے سے اس گاڑی والے کی طرف بڑھا تھا جسے گاڑی چلانی نہیں آتی تھی. اس کی گاڑی تھوڑی آگے جا کر بری طرح سے مڑی تھی. وہ آدمی یقیناً گاڑی چلانے میں بری طرح سے فیل تھا یا پھر اس نے نشہ کر رکھا تھا. خیر اس نے جو بھی کیا تھا لیکن پنگا تو اس نے ارجن شاہ سے لیا تھا اور ارجن کسی کو آسانی سے معاف نہیں کرتا تھا.
ایک تو ویسے بھی اس کے عیاشیوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور یہاں اس کے پاس جو ایک گزارے لائق گاڑی تھی اس کی بھی تباہی نکال دی تھی اس نے. ویسے تو دیکھا جائے نا، تیری ناشکری دی سزا ملی جڑی تو گڈی دی برائیاں کرنا سی نا بیٹھ کے. تمہیں گاڑی چلانی نہیں آتی تو کیا سڑک اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر نکلو؟ اور اگر سڑک پر نکل ہی آئے تھے تو اس پہاڑی کو اپنے دادا کی ملکیت سمجھ کے رکھا ہے. ذرا نکلو گاڑی کے باہر، تمہارا تو میں وہ حشر کرتا ہوں. وہ غصے سے ڈرائیونگ سیٹ کھولتا اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچ چکا تھا. لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب سامنے کسی آدمی کی بجائے ایک چھوٹی سی نازک سی دوشیزہ کو دیکھا. آئی ایم سوری بھیا جی، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی. وہ دراصل میں تو اپنے گھر کے آس پاس ہی گاڑی ڈرائیو کر کے گاڑی چلانا سیکھ رہی تھی، لیکن وہاں پر کچھ آوارہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، جس کی وجہ سے میں نے اپنی گاڑی فل سپیڈ میں چلانا شروع کر دی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جس طرف راستہ نظر آ رہا تھا میں اسی طرف گاڑی لے کر آ رہی تھی. وہ بہت گندے لوگ ہیں، بہت گندے قسم کے ہیں. مجھے پلیز آپ ان سے بچا لیجئے. بہت گندی اور بلکر قسم کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو گاڑی ریورس کرنا بھی نہیں آتی. آپ ہی نے بولا تھا بس اپنے گھر کے آس پاس گاڑی چلا کر میں واپس آ جاؤں. میں تو صرف گاڑی چلانا سیکھ رہی تھی. سب کچھ گڑبڑ ہو گیا. جب وہ لوگ میرے پیچھے آئے مجھے سب کچھ بھول گیا اور یہ ہو گیا. وہ تیز تیز بولے جا رہی تھی جبکہ ارزن ٹکٹکی باندھے اس کے لب دیکھ رہا تھا، جو ہلتے ہوئے الگ ہی نظارہ پیش کر رہے تھے. اوئے ہوئے، پہلی نظر دے ویچ ہی ختم ہو گیا، خدا ہو گیا، فلیٹ ہو گیا منڈا. بھیا وہ دیکھیں، وہ لوگ وہ میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں آئے، پلیز مجھے بچا لیجیے. اوئے، دو بری بھیا کہہ دیتا. پرومس یو، میں آپ کی گاڑی کا جو بھی نقصان کیا سارے کا سارا دے دوں گی. آپ جو کہیں گے میں کروں گی. پلیز آپ ان لوگوں سے میری جان چھڑا دیجیے، وہ بہت گندے لوگ ہیں. وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑتی اسے بتا رہی تھی. بلیک جینس کے ساتھ بلیک لانگ شرٹ پہنے، وہ گلے میں اسکارف کو مفلر کی طرح لپیٹے ہوئے تھی. کھلے بال کمر سے نیچے تک جا رہے تھے. وہ گارنٹی دے کر کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکی انڈر ایج ہے، جبکہ اس کے چہرے کی معصومیت ارزن کو اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹانے دے رہی تھی. بات کرتے ہوئے اس کے گال پر چمکتا ڈمپل ارزن کو عجیب طرح کی فیلنگز میں مبتلا کر رہا تھا، جبکہ اس کی گہری کرسٹل آنکھیں اس کے چہرے سے نہیں نظر ہٹانے دے رہی تھی. ریلیکس بیبی گرل، آئی ایم ہیئر فار یو. اب ان سالوں کو سائڈ لگا کر آتا ہوں. وہ نرمی سے اس کا نرما ملائم گال تھپ تھپاتا ادھر جانے لگا جب اسے اپنے ہاتھ پر روئی جیسی نرماہٹ محسوس ہوئی. اسے ایک لمحے کے لیے اس کے گال نکلی محسوس ہوئے. ایسی نرماہٹ تو اس نے بہت عرصہ پہلے اپنی ایک دوست کے نیو بورن بیبی کے چہرے پر محسوس کی تھی. وہ بڑی مشکل سے اس پر سے نظر ہٹاتے ہوئے سامنے سے آتے ان 4-5 مسٹنڈوں کو دیکھنے لگا. غصہ تو پہلے ہی چڑھا ہوا تھا، نکالنے کا اچھا موقع مل گیا تھا. اوئے ہوئے، جڑے سامنے مسٹنڈے آ رہے انہیں تے ہار گئی. اے ہیرو، لڑکی کو ہمارے حوالے کر، اسے ہم نے ڈھونڈا ہے، اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈ لے. اور اگر تجھے اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے تو ہم سے بعد میں کرنا، یہ ہمارا مال ہے. ان میں سے ایک آدمی آگے کو آتے ہوئے اس کے ساتھ جیسے ڈیل کرنے لگا تھا. اس نے ایک نظر پیچھے کی طرف دیکھا جہاں وہ ڈری سہمی کسی معصوم چڑیا کی طرح کھڑی تھی. اس کے لب پھر سے مسکرائے تھے. اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے اس آدمی کے منہ پر دے مارا تھا. وہ لمحے میں زمین پر گرتا وائبریٹ ہونے لگا. ارزن نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے جیسے اپنی ہیرو گیری دکھانی چاہی تھی، جو خوشی سے تالیاں بجاتے اسے اپریشیٹ کر رہی تھی. اس کا انداز ارزن کے دل کو دھڑکانے لگا. وہ آگے بڑھتے ہوئے اس آدمی کا کندھا پکڑتا ایک چھنکے میں اسے کھینچ کر زمین پر گراتا اس کی پیٹھ پر اپنے بھاری بوٹ کی ڈیزائننگ کرنے لگا تھا، اور پھر دوسرے پیر کو فضا میں لہراتے ہوئے اس نے سامنے موجود آدمی کا جبڑا توڑ کر رکھ دیا. وہ زمین پر گرنے کی بجائے اپنی گاڑی کے بونٹ پر گرا تھا. اس کے سر پر لگنے کی وجہ سے آواز کافی زیادہ آئی تھی، جبکہ ارزن اس آدمی کا سر پکڑ کر اس کے بالوں کو گھما کر رکھ چکا تھا. تجھے ان سب کی ہڈیاں چننی ہے یا پھر مار کھانی ہے؟ اس نے 5ویں لڑکے سے پوچھا تھا، جو ان سب کی بری درگت پنتے دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں تھا. بھیا جی، میں ان سب کو اسپتال پہنچاؤں گا، اس نے فوراً کہا تھا، جبکہ وہ پیچھے کو ہٹتا اس آدمی کو چٹکی بجا کر ان سب کو اٹھا کر لے جانے کا اشارہ کر چکا تھا. اس نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں لگایا تھا ان ساروں کو گاڑی میں ڈال کر گاڑی وہاں سے زن سے اڑانے میں. تھینک یو سو مچ، آپ نے میری اتنی مدد کی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. اگر آپ نہیں ہوتے نا تو یہ لوگ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتے. میں آپ کا یہ زندگی بھر احسان نہیں بھولوں گی. میری وجہ سے آپ کی گاڑی کا بہت نقصان ہوا. میں اس کی پیمنٹ کر سکتی ہوں. میرے پاس 17,000 روپے ہیں. آئی نو یہ کم ہے، آپ کی گاڑی بہت مہنگی ہے، لیکن میں آہستہ آہستہ دے دوں گی. آپ مجھے اپنا بینک نمبر دیں، میں آپ کو پیسے ٹرانسفر کر دیتی ہوں. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی سی. ہوئے ہوئے، جبکہ اس کے 17,000 والی بات پر تو وہ بدمزہ ہوا تھا. ابھی 2 دن پہلے 17 کروڑ کی گاڑی کا ستیاناش کر کے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ 17,000 کی کبھی بات بھی کرے گا. تمہیں لگتا ہے کہ میری یہ گاڑی 17,000 میں ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنی گاڑی کا پچھلا حصہ اسے دکھایا تھا، جو بری طرح سے ہٹ لگنے کی وجہ سے متاثر ہوا تھا. مجھے 17,000 نہیں چاہیے. تو پھر کتنے چاہیے آپ کو؟
میرے پاس ابھی اتنے ہی ہیں، وہ معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے تو لگا تھا کہ 17,000 کافی رقم ہے اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے، ذرا سی ہیٹی تو لگی تھی۔ اس گاڑی کا ایک نٹ تقریباً 2 لاکھ کا ہے، جتنا تم نے نقصان کیا اس حساب سے تمہیں لگتا ہے کہ 17,000 سے اس گاڑی کی کوئی بھرپائی ہو سکتی ہے؟ اس کی آواز میں جادو تھا، اور وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ وہ اتنی جلدی اس ڈیل کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اوئے ہوئے، شیطانی مائنڈ کام کر ہے۔ 2 لاکھ کا ایک نٹ کیا سونے کے آتے ہیں اس گاڑی کے؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائی سے پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیلانے پر ارجن کو اپنے دل میں مزید کچھ حرکت محسوس ہونے لگی۔ یہ غلط ہو رہا تھا اس کے ساتھ، اس کے اندر تو سارا سسٹم درہم برہم ہو رہا تھا۔ اوئے ہوئے، سسٹم تو واقعی درہم برہم ہو رہا ہوتا۔ میری گاڑی بہت مہنگی ہے، تمہاری سوچ سے زیادہ مہنگی ہے، تم اگر اپنی یہ گاڑی بیچ کر بھی مجھے میری پیمنٹ کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گی، وہ اس کے معصوم چہرے کی پریشانی دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اگر آپ ہی کو پتہ چل گیا کہ میں نے کسی کا اتنا سارا نقصان کیا تو وہ تو میری جان نکال دیں گی، وہ پریشانی سے سر پہ ہاتھ مارتے سے بتانے لگی تھی۔ اسٹوڈنٹ ہو تم؟ وہ اس کے معصوم چہرے پر نظر جمائے بولا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، مطلب لوکل ملازمہ کی نہیں، ہائی اسٹینڈرڈ ملازمہ کی ہوئے ہوئے ضرورت ہے، جو میرے گھر کو صاف کر دے اور مجھے کھانا بنا دے۔ تم نے میرا جو نقصان کیا وہ تقریباً 15 لاکھ کا ہے، پر ڈے کا 50,000 رکھ لیتے ہیں۔ تم 1 مہینہ میرے لیے میرے گھر پر میری ملازمہ کے طور پر نوکری کرو، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے، کیونکہ تم اسٹوڈنٹ ہو، میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اور تمہارے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ وہ کیا بول رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اس کا دماغ کس طرف اسے لے کر جا رہا تھا، وہ جیسے ہر چیز سے بیگانہ تھا۔ اسے بس یہ پتہ تھا کہ کسی یہ لڑکی اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے، یہ معصومیت، یہ نزاکت، یہ بڑی بڑی آنکھیں، یہ ڈرا سہما چڑیا سا انداز اسے لمحوں میں پاگل ہی تو کر گیا تھا۔ میں آپ کو ملازمہ لگ رہی ہوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی ہوں؟ وہ تو اچھا خاصا برا منا گئی تھی۔ اوئے ہوئے، برا منانا تو بندہ سی ہوتا۔ وہ اس کی اتنی تعریف کر رہی تھی، اسے عزت دے رہی تھی، وہ اسے نوکر سمجھ رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے شاید تمہیں غلط آفر کر دی۔ تم ایسا کرو، میں تمہیں اپنا بینک اکاؤنٹ دیتا ہوں، تقریباً 15 لاکھ کا نقصان کیا تم نے میرا۔ اس کے برا منانے پر وہ جلدی سے اپنا بینک اکاؤنٹ نکالنے کے لیے اپنا موبائل اوپن کرنے لگا، جبکہ اس کے 15 لاکھ اماؤنٹ سن کر تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ 15 لاکھ مجھے منظور ہے۔ کالج کے بعد میں 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ کی ہاؤس ہیلپر بن جاؤں گی، لیکن ہاؤس ہیلپر، نوکر نہیں۔ میں کھانا بھی بنا دوں گی، گھر بھی صاف کر دوں گی، وہ تیز تیز بولی تھی، جبکہ اس کے ہلتے لب ارجن کو کوئی گستاخی کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ آج تک کسی لڑکی نے اس طرح اسے اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کیا تھا جس طرح یہ لڑکی کر رہی تھی۔ ہاں تو بس ڈیل ڈن، یہ لو میرا ایڈریس، تمہیں کل سے یہاں آنا ہے۔ کل 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ سے لے کر اگلے مہینے کی 8 تاریخ تک تم میرے کام کرو گی، اور اس طرح میرا نقصان پورا ہو جائے گا۔ باقی یہ جو تمہاری گاڑی کا نقصان ہوا ہے، اس نے ایک نظر اس کی گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ نقصان تو اس کا بھی اچھا خاصا ہوا تھا۔ اس کی فرینڈ سے کافی گاڑی کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کے لیے تو آپ ہی کی بہت ساری ڈانٹ سننی پڑے گی۔ خیر کوئی بات نہیں، تھینک یو سو مچ، میں آپ کا نقصان پورا کر دوں گی، وہ کہتے ہوئے اس کا ایڈریس لیتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے اپنا ایڈریس اور نمبر دے کر جاؤ، اگر تم نہیں آئی تو مجھے اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے تمہارے گھر آنا پڑے گا، اس نے اسے روکتے ہوئے کہا تو اس نے غصے سے گھورا، وہ اسے بے ایمان سمجھ رہا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے اس کا ایڈریس لکھواتے ہوئے وہاں سے نکل گئی، جبکہ اس کا ایڈریس حاصل کر کے ارجن کو سکون ملا تھا۔ وہ اس کے جانے پر اس کا نمبر بھی حاصل کر چکا تھا، زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اتنی اچھی لگی تھی، وہ اتنی جلدی سے ہاتھ سے جان نہیں دے سکتا تھا۔ جی تو گائز، یہاں پہ آج کی ہماری پہلی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی قسط بتائیے گا ضرور، اور پھر مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کو ڈیلی کی اتنی ہی قسط چاہیے، تقریباً 43-45 منٹس کی، یا پھر آپ کو 2 دن کے بعد، ایک دن چھوڑ کے 1.5 گھنٹے کی قسط چاہیے، تو مجھے بتا دیجیے گا۔ نہیں، جس طرح آپ لوگ کہیں گے ہم اس طریقے سے کر لیں گے۔ باقی جو دوسرے چینل میرے ناول آرٹ شیٹ کے اوپر، وہ اسی طرح سے ناول آئیں گے، اسی روٹین میں جس طرح سے ہوتے ہیں، اور ادھر ہم اسی روٹین میں سٹارٹ کریں گے اریج ناول ایڈکشن پہ۔ تو امید کرتی ہوں جیسے آپ مجھے وہاں پہ ساتھ دے رہے ہیں، آپ لوگ میرا ادھر بھی ساتھ دیں گے، اور اس ناول کو بھی پسند کریں گے۔ یہ میری ون آف دی موسٹ فیوریٹ ناول ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت ذرا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔